أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा आली इमरान आयत नंबर 152 152। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नि। फरमाया और बेशक अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। हत्ता इज़ा फशिलतुम, जब तुम उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे। वतनाज़अतुम फिल अम्री, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तलाफ किया। वतनाज़अतुम, और तुमने इख्तलाफ किया, झगड़ा किया, फिल अम्री, हुक्म में। वअसैतुम मिन बअदी मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने इसके बाद नाफरमानी की।
ما اراکم ما تحبون، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا، منکم من یرید الدنیا، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی کیا وجہ بنی، اس کے متعلق آپ ایک حدیث سنیں۔ اس میں بیسیکلی غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ان کو کہا تھا ٹھہرے رہنا، تو انہوں نے آپس میں کیا کیا، اختلاف کیا، وہ وہاں سے چلے گئے، پھر کافروں نے پھر بیک سائڈ سے پھر دوبارہ حملہ کر دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب سے روایت نقل کی کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں پر، جو نشانہ لگاتے ہیں تیروں کے ساتھ دور سے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، تو تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا تھا۔ ان کا سربراہ کس کو بنایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر کو، کہ یہ سارے تیری سربراہی میں ہیں، جبکہ ان میں مجاہدین کی تعداد 50 تھی۔ انہیں ایک جگہ پر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے جسم سے ماس جو ہے وہ کون لے کے جا رہے ہیں؟ پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہونا ہے، تو دیکھو کتنی بڑی بات فرما دی کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، فرمایا کہ میں تمہیں کہوں کہ جگہ سے ہلو تب ہلنا ہے، ادروائز تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو بھگا دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے عورتوں کو دیکھا ہے وہ پہاڑوں میں بھاگ رہی ہیں، انہوں نے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں اور پزیب ننگے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا غنیمت سمیٹو، اے لوگو غنیمت سمیٹو، تمہارے ساتھی غالب آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا فتح حاصل کر لیا، لہٰذا اب تم کیا کرو کہ جا کے مال سمیٹو اور یہ جگہ خالی کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سارے جو ہیں لوگ وہ مال غنیمت کیا کر رہے ہیں؟ سمیٹ رہے ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کی جب جنگ ہوتی تھی تو کافر جب شکست کھا جاتے تھے تو ان کا جو مال رہ جاتا تھا نا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور وہ مسلمان جو ہے وہ اٹھا لیتے تھے۔ پھر اللہ نے یہ بھی نازل کر دیا اس کی تقسیم بھی مال غنیمت کی کیسی ہونی چاہیے، اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے، رسول کا بھی حصہ ہے، غریبوں کا بھی، یتیموں کا، مسکینوں کا بھی، تمہارا بھی حصہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا معاملہ ہوتا۔ تو جب جن کو ایک سائڈ پہ بیک اپ کے لیے رکھا ہوا تھا تیر اندازوں کو، ان کو کیا فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن انہی میں سے ایک بندے نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں غنیمت کا سامان اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کافروں کو کیا ہو گئی ہے؟ شکست ہو گئی ہے، وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا تھا؟ ان کا سردار۔ فرمایا کیا ہوا؟ تم وہ بات بھول چکے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ساتھیوں کے پاس جائیں گے اور مال غنیمت میں سے حصہ لیں گے۔ تو جب صحابہ کے پاس پہنچے تو ان کو پھیر دیا گیا اور وہ شکست خوردہ ہو کر واپس آئے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ جب کہ رسول کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، ایک میں آتا ہے 14، یعنی یہ باقی سارے صحابہ جو ہیں اس طرف چل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رہ گئے، اور کفار پھر وہ بیک اپ وہ بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے تیر انداز جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں تو انہوں نے واپس حملہ کر دیا۔ پھر تو یہاں پر کس بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ غزوہ احد کے بارے میں۔
جس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو کیا ہو گئی ہے، شکست ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض حضرات نے سن کر کہا یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی کے ساتھ حکم فرمایا تھا، تاکید کے ساتھ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا اور کسی حال میں یہ جگہ نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا حکم نہ آ جائے۔ مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 سے کم صحابہ رہ گئے تھے۔ کتنے صحابہ رہ گئے تھے ان کے ساتھ؟ صرف 10 سے کم۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں اور ان کے دیگر صحابہ جو ہیں پھر ان سے انہوں نے مقابلہ بھی کیا، لڑائی کی، ان سے جنگ کی۔ مزید اس میں آیت میں آگے کی تفصیل آئے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ جگہ کیا کر دی تھی، چھوڑ دی، وہ درہ کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر یعنی کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شہید۔ دیکھو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے وہ اس پر ہم نے رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ تو آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ غزوہ احد میں اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ لہذا یاد رہے کہ اس طرح کے واقعات سامنے رکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بد زبانی نہیں کرنی، کیونکہ ان کو معاف کرنے کا اعلان کس نے کر دیا ہے؟ قرآن نے، خود اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ دیکھو نا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے پھر تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو کیڑے نکالنے والے؟ تو یہاں پر آپ پھر اس آیت کو آپ سنیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو کیا کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ یعنی پہلے مسلمان کافروں پر حاوی تھے اور کافر ڈر کے کیا ہو گئے، بھاگے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا۔ حکم کیا بلا کہ وہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تم نے اس میں کیا کیا، اختلاف کیا، حالانکہ تمہیں ریڈ لائن دے دی ہوئی تھی کہ اس سے آگے تم نے نہیں جانا، تو تم نے اس میں اختلاف کیا اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ یعنی مال غنیمت تم نے دیکھا لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تم نے پیسے کے لیے، مال غنیمت کے لیے فوراً وہاں سے چل پڑے۔ تو فرمایا تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا۔ دنیا اور آخرت کا طلبگار بتا دیا ہے، جو وہاں پہ رہے وہ آخرت کے طلبگار تھے، ان کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور جو چل پڑے ان کے پیش نظر دنیا تھی نا، مال غنیمت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمایا۔ یعنی ان کی معافی کا بھی، ان سے جو غلطی، اجتہادی غلطی ہوئی اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ ان کو یہ لگا کہ وہ بھی اب جان بوجھ کے نہیں گئے، کوئی یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا جان بوجھ کر گئے کہ باقی صحابہ بھی شہید ہو جائیں، ایسا تو نہیں تھا۔ ان کو ایسا فیل ہوا تھا کہ شاید اب جنگ ختم ہو گئی ہے، بالکل نارمل حالات ہو گئے ہیں، تو اب ہم مال جا کے جو ہے نا غنیمت کا وہ لیتے ہیں۔ وہ اس طرح یہ سوچ سے گئے تھے، لیکن جو پیچھے صحابہ تھے ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ تم نے ہلنا نہیں۔ تو آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، فرمایا جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ
واللہ خبیر بما تعملون۔ تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا کہ جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے۔ جب مسلمانوں کو لگا کہ کافروں کو کیا ہو گئی ہے، شکست ہو گئی ہے، تو مسلمان ایزی ہو گئے۔ یہ یہاں سے اس تیروں والی جو فوج تھی وہ تیروں والی فوج وہاں سے چل پڑی اور مال غنیمت لینے آ گئی۔ مشرکوں نے یہ دیکھا ان کا جو فوج تھی تیر انداز والی وہ بالکل خالی ہے، اب پیچھے سے جا کے ہم مسلمانوں پہ آرام سے حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے بھاگ کے جا رہے تھے، اب وہ واپس حملہ کرنے آ گئے۔ یہ وہ ذکر ہے جب کفار پیچھے سے آ پڑے، تو پیچھے سے کیوں ہے؟ پہلے وہ ڈر کے بھاگے تھے، پھر انہوں نے اپنا رخ پہلے کفار کی طرف کیا تھا تو وہ ڈر کے بھاگے۔ جب ان کا رخ مسلمانوں کی طرف ہو گیا باقی فوج کا بھی کہ ہم جا کے مان لیں، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پھر آ رہی نا سمجھ؟ تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدم رہے۔ ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو نبی پاک اس جماعت میں تھے نا۔ کون سی جماعت میں؟ جو ثابت قدم رہے، جو بھاگے نہیں تھے، کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، مگر گھبراہٹ اور شور میں یہ لوگ نہ سن سکے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور اسی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں کیا کر رہے تھے؟ پکار رہے تھے، لیکن تم سن ہی نہ رہے تھے۔ تو اللہ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں کیا پہنچایا ہے؟ غم پہنچایا ہے۔ یعنی تم نے محبوب کو غم پہنچایا ہے، اللہ نے پھر تمہیں غم پہنچایا ہے۔ تم محبوب پہ درود بھیجو گے تو اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ تم محبوب کی نعت پڑھو گے، تعریف کرو گے تو اللہ تمہاری فرشتوں میں تعریف کرے گا، اور تم میرے محبوب کو تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی، تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تم اس پر غم نہ کرو۔ اور کیونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے، تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر کیا ہو جائے گا؟ مرہم ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دونوں جہان چاہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو راضی کر لو، میں بھی راضی ہو جاؤں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنی جانوں پہ اگر ظلم کر لو، گناہ کر لو، غلطی کر لو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرا محبوب تمہارے لیے استغفار کر دے، رسول تمہارے لیے ریکویسٹ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا وجد اللہ توابا رحیما، پھر اللہ تعالیٰ کو تم ضرور توبہ قبول کرنے والا، یعنی اللہ تمہیں معافی کر دے گا، چھوڑے گا نہیں، گناہ گار تمہیں چھوڑے گا، ایسے تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا جیسے ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوگی، اس طرح گناہوں سے پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، مگر
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بڑی ہی پیاری ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن آئیں گے، اپنے ماننے والوں کی سفارش کرتے جائیں گے اور ان کو جنت میں بھیجتے جائیں گے، اور جو ابو جہل ہوگا اور جو ابو لہب ہوگا، عتبہ شیبہ، یہ ساری کمپنی اور پارٹی جو ہے نا، 2 نمبر پارٹی، ان سب کو جو ہے اللہ نے عذاب دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والا بنائے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو گے تو کامیاب ہو، میرے رسول کی بات نہیں مانو گے تو ناکام ہو، چاہے تمہارے پاس جتنی مرضی طاقت ہو، جتنی مرضی پاور ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا مرضی تمہارے پاس دولت ہے، بینک بیلنس ہے، شہرت ہے، عزت ہے، طاقت ہے، جو مرضی ہے، میرے رسول کی بات سے تم مڑ گئے تو پھر میں نے تمہیں کامیابی سے موڑ دینا ہے، کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا فیل ہونے سے۔ آگے مزید آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے۔ یہ نہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، جاہلیت کے گمان سے۔ تو یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تو قل ان الامر کلہ للہ، تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ تو یقولون غل لنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ نہ منافق باتیں دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ رسول کی وجہ سے ہوا ہے، اگر ہم سے مشورہ لیتے نا تو پھر بات ہی کوئی نہیں تھی ہونی۔ تو قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں
کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے. تو اِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے سونے محبوبہ میں نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے کھول کر رکھ دے. ہاں جی اوکھے ویلے پتہ چلتا ہے کیڑا ساڈے نال ہے تے کیڑا ساڈے دور ہے. مشکل وقت میں آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ جو بندہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں. تو منافقین مسلمانوں کے کیا ہوتے تھے؟ ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس آیت سے پتہ یہ چل گیا کہ ان کے دل کی باتیں کیا ہو گئیں؟ ظاہر ہو گئیں، یعنی وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ. تو بڑے بندے ایسے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کا دوست ظاہری ہوتا ہے، لیکن اندر سے چار ہوتا ہے کہ اس کی جگہ میں لے لوں، اس کی جو کمپنی میں جاب ہے، اس کا جو کاروبار میں سٹیٹس ہے وہ کبھی میرے پاس آ جائے نا تو بلے بلے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. منافقوں کے دلوں میں کیا ہے، مؤمنین کے دلوں میں کیا ہے، قاسم کے دل میں کیا ہے، زین کے دل میں کیا ہے، حامد کے دل میں کیا ہے، اللہ کو سارا ہی پتہ ہے. کون کس دل کے ساتھ کس نیت کے ساتھ صدقہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، سردیوں میں غریبوں کو جیکٹیں دے رہا ہے، شوز دے رہا ہے، کپڑے دے. اللہ کو سارا پتہ ہے کیونکہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے اپنے دلوں کو ٹھیک کر کے چیزیں دینی چاہیے. دل ٹھیک نہ ہو تو چیز چاہے 5,000 کی بھی ہو وہ زیرو ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ زیرو. اسی اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں کیا پتہ چلا ہمیں کہ اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری. غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی ہوئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری. جیسے بندے کو تھکاوٹ نہیں ہو جاتی، تو جیسے بندہ سوتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سو کے اٹھتا کہتا ہے الحمدللہ آج تو سکون مل گیا سو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تو نیند میں ایک یہ برکت بھی ہے. کبھی جب بندے کو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، جب وہ سوتا ہے نا تو وہ نا ریفریش ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے تو وہ ٹینشنیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ اٹھا رہے سوچتا رہے تو وہ تو پاگل ہو جاتا ہے بندہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیند کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، چین بنایا، سکون اور راحت، ایزی ماحول بنایا. اس لیے ہمیں نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور زیادہ سونا بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا جو ہے بندے کو سین سے سست کر دیتا ہے اور چے سے چست نہیں رہتا بندہ. تو یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیسی کرم نوازی فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، جو صرف کس پر؟ مخلص صحابہ کرام پر اتری تھی. اس کی برکت سے مسلمانوں کی دلوں میں جو روب اور ہیبت طاری تھا نا کافروں کے بارے میں وہ ختم ہو گیا اور مسلمان سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز احد یعنی احد کے دن نیند ہم پر چھا گئی. ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تھا پھر چھوٹ جاتی تھی. تو وہ اللہ کی طرف سے تھی. دیکھو کبھی بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں سو جاؤں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ سو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کہتے ہیں نیند ہی تو نہیں آتی.
کہتے پھر لو گولی کھاؤ. تو وہ گولی کا کمال نہیں ہے. وہ اللہ کہتا ہے سون چ سکون ہے اور گولی تسی سون واسطے کھاندے ہو. سکون گولی نہیں دیتی, سکون آپ کو نیند دیتی ہے جو اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہوا ہے فری میں. نیند آپ کو کہیں پرچیز کرنی پڑتی ہے؟ آپ نے ڈبل روٹی لینی ہو, انڈا لینا ہو, آپ کو خریدنا پڑتا ہے. ایپل, اورنج, بنانا, یہ ملک, یہ سب کچھ خریدنا پڑتا ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے نیند فری میں دی ہوئی ہے. ریلیکس کرو, سکون سے سو جاؤ. کوئی بل آتا ہے آپ کو سونے کا, گولڈ کا نہیں کہہ رہا, سلیپنگ کا کہہ رہا, ٹھیک ہے. سونے کا کبھی بل آیا ہو آپ کو پتا ہے آپ 8 گھنٹے سوئے ہو تو باہر بل آ گیا. اس مہینے آپ 10 گھنٹے جو ہے نا, اس دن آپ 10 گھنٹے سوئے تھے, اس دن 8 گھنٹے سوئے, اس دن 6 گھنٹے, تو آپ کو اس دن 1000 بل آیا, اس دن 2000, اس دن 3 مہینے کا ملا کے 50,000 ہو گیا. کبھی آیا بل؟ تو اتنا بل کبھی آیا آپ کو؟ تو یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے فری دیا ہوا سب کچھ دیا نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا, یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دین جو ہے نا باقی نہیں رہے گا. یہ منافقین دل میں کیا کر رہے تھے؟ بدگمانیاں بٹھائے بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف کون سے گمان ہے؟ جاہلیت کے گمان ہے. پھر منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اپنے دلوں میں اپنا کفر, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے جو ہیں وہ ثم معاذ اللہ سچے نہیں ہیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی جو کہتا ہے وہ نہیں ہونا کوئی بھی. ان کے دلوں میں یہ باتیں تھیں, لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے. انہیں پتہ نا ورڈ کے رکھ دیں, مسلمانوں کے سامنے کہیں گے, صحابہ کے سامنے. تو منافق تو ہوتا ہی وہی ہے جو بتاتا ہی نہیں میں اندر سے کیا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ احد کے بارے میں ہمارا بھی مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بد کلامیوں کے رد میں فرمایا کہ یعنی میرے محبوب نے جب کہہ دیا جنگ میں چلو تو فتح ہی ہوگی, تم کیا دل میں یس اور نو کی آپشن لے کے بیٹھے ہوئے؟ جب میرے محبوب نے کہہ دیا سورج نکلا تو سورج نے آ جانا ہے, جب کہہ دیا کہ چاند نکلا تو چاند نے آ جانا ہے, جب کہہ دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کرو فتح ہوگی فتح ہو جائے گی. لیکن تم یہ دل میں باتیں کیسی چھپا کے بیٹھے, مرنے سے ڈرتے ہو؟ وہ تو تم گھر میٹریس پہ بھی لیٹے ہوگے تو موت آ جائے گی. کروٹ بدلی نیچے گرے ادھر ہی گردن دب گئی اور مر گیا بندہ. تو اس سے بہتر نہیں ہے بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. تو اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے, کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے. پھوپھا نے فون کر کے بلایا, بیٹا آ جا میرے گھر, کتنی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی. بیٹا کہہ رہا ہے میں نے پھوپھو کے پاس جانا ہے. ماما کہتی ہے نہیں بیٹا وہ آ جائیں گی پھر ملاقات. نہیں میں نے جانا ہے. چل ٹھیک ہے جا. پھر وہاں پر پہنچا ہے, ان کے گھر پہنچا ہے, سیڑھی سے پاؤں پھسلا اور سر لگا اور ادھر ہی فوت ہو گیا. اب یہ دیکھو جگہ متعین ہے, سیڑھی دے اتنے موت آنی تے اتنے ہی آنی تھے. اس میں نہ پھپھو کی غلطی ہے نہ امی کی غلطی ہے, کسی کی غلطی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر امی نے نہیں بھیجا, گھاری سیڑھی سے سلپ ہو گیا پاؤں تو گھر ہی مار گیا. پھر پھپھو نے کہنا تھا میں تو بلا رہی تھی, کیا پتہ بچ جاتا. اور جب اللہ نے چاہنا ہے نا کہ بچ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور جب اللہ نے کہا ہے کہ اب اس کی موت ہے اور زندگی نہیں ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا, جو مسلمان ہو وہ مرنے سے نہیں ڈرتا, یہ یاد رکھنا. اس کو پتہ ہے موت کس کے ہاتھ میں ہے, زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, دیکھی جائے گی جڑا پھر سامنے آئے.
یہی تو وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ جو ہیں کافروں کہتے ہیں اسی ٹانگ کے رکھ دوں، تو کافر جو ہیں دم دبا کے بھاگ جاتے تھے۔ جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا، گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا، اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں اور ہیلے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اخلاص اور منافقت آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ اس لیے لیا کہ پتہ چلے جب مشکل آتی ہے نا تو کون کون لوگ تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور کون دم دبا کے بھاگ جائیں۔ چھاننی ہوتی ہے نا، چھاننی دودھ پوننے کے لیے چھاننی لگاتے ہیں۔ چھاننی کیوں لگاتے ہیں؟ خالص دودھ، صاف دودھ نیچے چلے جاتے، جیسے گندے گندے بندے نے نا وہ چھاننی دے ہوتے ہی رہ گئے۔ کھم کھم جو ہے نا مٹی کے ذرات وغیرہ، دودھ کبھی دیکھا ہے ہم نے پوننے والا دودھ والی دکان پہ؟ وہ چھاننی لگاتے ہیں، کوئی کپڑا لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ صاف تے شفاف بندے تھلوں لنگ جائیں تے گندے تے پلیت ہوتے ہی رہ جائیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں آزمایا، کس لیے؟ کہ دیکھوں بتا دوں تمہیں جو منافق ہیں وہ اس طرح کے ان کے چہرے ہیں کالے شاہ، تو جو مسلمان ہیں وہ دیکھو نورانی چہرے ہیں، خوبصورت چہرے ہیں۔ تو اسی طرح عام روٹین میں مسلمانوں پر بھی تکلیف آ جاتی ہے، اللہ چیک کرتا ہے۔ یہ بڑا کہتا ہے اللہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے نا، میں تیرا چیک تے کراں کنا کو پیار ہے۔ تھوڑے آ جائے تنخواہ کم ہوئی ہے تو پیار ڈل گیا، ختم۔ اتنی سی بات سے تو مسلمان یہاں پہ دیکھو انہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، اور جو نبی نے فرما دیا ادھر ہی ڈٹے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو، وہ فرماتے ہیں میں اتوں نہیں جانا، مینوں تے آمنہ دے لال نے تھے کھڑا کیتا ہوا ہے، میں اتوں نہیں ہلنا۔ کاش آج کے مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن لیں۔ ہاتھ سے یہ چھلے، یہ چینیں، یہ اتار کے پھینک دو۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہ میرے نبی نے منع کیتا ہے، میں انہوں نہیں پانا۔ یہ محبت ہے۔ نماز کے لیے اذان ہوئی ہے مسجد، تیرا دوست کدھر جا رہا ہے؟ آ جا یار نماز پڑھ۔ او میں نہیں جا رہا ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ ساڈے نبی نے کیا نماز پڑھنی تو میں نماز پڑھنی، میں مسجد جانا ہے، میں مسجد جانا ہے، تو بھی آ جا۔ کوئی شراب کھانے لے کے جا رہا ہے، ڈانس پارٹی میں لے کے جا رہا ہے، آ جا چلے، نہیں میں اتنے نہیں جانا۔ کیوں؟ تینوں نہیں پتا ساڈے نبی نے منع کیتا ہے، میرے نبی نے منع کیتا ہے، میں تیرے نال نہیں جانا۔ یہ آپ کے دل میں محبت کی یہ نشانی ہے۔ اور عورتیں جو ہے دوپٹہ وہ اچھی طرح لے لیں، بال چھپا لیں۔ امی کی یہ تم کیا بن گئی دادی میں، کھولو ذرا دوپٹہ، ہوا لگنی تو ذرا۔ پھپھو وغیرہ آئی ہیں اور پھپھا بھی آئے ہیں، وہ سارے دیکھیں ذرا، پیاری لگو گی تو رشتہ مانگیں گے نا۔ تو کہ امی نہیں، امی میں نے ایسے ہی رہنا، جو مرضی جو کہتا رہے کوئی۔ یہ محبت رسول ہے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ ماما کہ چلو بیٹا ڈانس کر کے دکھاؤ، ایک تمہارا بھائی ہے شادی ہے اس کی، تو ماما ہمارے نبی نے ڈانس سے منع کیا ہے، میں نے ڈانس نہیں کرنا، میں ڈانس نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، آپ تو لڑکے ہو نا، کروں گا تو۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ یہ چلا بچوں، آیت نمبر 154 سے آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکل جب آپ پر آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کون سا رشتہ دار ہمارے ساتھ ہے اور کون سا ہمارے ساتھ نہیں ہے، کون سا دوست ہمارا دوست ہے اور کون دوست نہیں ہے۔ پتہ ہی یہ بات ہی یہی ہے۔ ایک بندہ پیسے والا ہے اور اس کا دو جو ہے کہتا میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ پیسے والے تو ہر کوئی جفیاں باندھا ہے، تو ایک بندے کے پاس پیسے، اس کے حالات ہی ٹائٹ بڑے ہیں۔ ہن پتہ چلے گا، اب پتہ چلے گا کون اس کا دوست بنتا ہے۔ دوستی کے بارے میں، دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ مصیبت آنے کہتے میں نہیں، ترقی کرتے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہو میں اس کا دوست ہوں، کہ میں اس کی پریشانی مصیبت کیا کروں گا، حل کروں گا۔
تو آزمائش کے وقت ہی کھرے کھوٹے کی 1 نمبر 2 نمبر کی پہچان ہوتی ہے. کوئی دودھ چیک کرنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا 1 نمبر کے 2 نمبر. دودھ ویسے کچھ بتاتا ہے نہیں کہ میں 1 نمبر ہوں کہ 2 نمبر. تو وہ اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک بندہ آتا ہے. سونا چیک کرنے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے اس کی, پھر ہی پتہ چلتا ہے یہ 1 نمبر سونا ہے یا 2 نمبر. کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہے 20 کلو کی, آپ کو پتہ چلے گا یہ 20 کلو کی ہے. اس کا چیک کرنے کے لیے اس کا وزن کرنا پڑتا ہے. اس لیے مسلمانوں پر بھی کبھی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے. آگے مزید اس آیت سے یہ پتہ چلا مسلمان صابر ہوتے ہیں جبکہ منافق بے صبرہ ہوتا ہے. ان صاحب لوگ مسلمان عورت اور مسلمان مرد جو بھی بے صبری کرے گا تو یہ کس کی صورت ہے؟ منافقوں کا کام ہے یہ. تو اس کے علاوہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا, نبی ان سے فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم جہاں کبھی گھروں میں بھی ہوتے موت تمہیں وہیں بھی آ جانی تھی. یہ منافق تھے. کون تھے؟ منافق ہے. ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ایمان کی فکر ہوتی ہے. اور مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے, جبکہ منافق معمولی سی تکلیف پر اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اللہ میں تو ابھی صدقہ بھی دیا تھا, میری جوب کیوں چھن گئی ہے؟ اللہ تو میرے ساتھ کیوں برا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا انشاءاللہ, تو یہ ایمان کی کامل ہونے کی نشانی ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا, جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گی. لہذا جہاد سے فرار ہونا مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے ڈٹ جاتا ہے کہ میں جان دے دوں گا لیکن بے وفائی نہیں کروں گا. آگے مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے, ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, فرمایا بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے تھے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, فرمایا انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اور اللہ انہیں معاف فرما دینے والا ہے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. جنگ احد میں نا 14 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا, جن میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نا باقی رہے. باقی تمام صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے, اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی پاک نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا, لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے, بلکہ جب پہلے حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان غالب آئے, تب ان درے والوں نے کہا چلو ہم بھی غنیمت لینے کے لیے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع فرمایا, مگر یہ لوگ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے, اب ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے. درہ چھوڑ دیا. بھاگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی طرف, دیکھو نا جب فتح ہوئی تو مسلمان سے جیسے جشن نہیں, خوش نہیں ہوتا بندہ, جیسے ہمارے یہاں پر بھی یہ بچے میچ جیتے ہیں تو خوش نہیں ہوتے, سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ خوشی سے بھاگے, وہ فتح ہو گئی, بھاگے. کفار کو پتہ چلا یہ تو اتنا مین پوائنٹ انہوں نے اپنا خالی چھوڑ دیا, چلو واپس بھی لوٹ چلو, پھر وہ واپس ہو گئے. تو ان حضرات سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی, لیکن کیونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے, اور آگے پیچھے کئی مواقع پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی جو ہے نا پیش کیے تھے, اس لیے ان کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اس آیت میں بھی اللہ نے یہی فرما دیا ہے, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے. تو جس کو اللہ معاف فرما دے اور یہ ٹیپو شیپو اٹھ کے اس پہ بات کرے تو یہ اللہ کے معاف کرنے پر اعتراض کر رہا ہے, تو اس کی خیر نہیں ہے.
اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے والا بنائے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کی جو طاقت ہے نا وہ نبی کے فرمان پر عمل کرنے سے بس۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کے دور میں تیرے نام تو واراں جاں یا رسول اللہ، یہ نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بس۔ اس پر عمل کریں گے تو معاشرہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ ہو جائے گا۔ ساس بہو، بہن بھائی، بھائی بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ہمسائے، یہ سارے حقوق ایک دوسرے کے سارے ادا کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو یہ سب آپس میں پھر کیسے رہیں گے؟ پیار سے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں بھی ہوں گی۔ لیکن جب ہم آپس میں ہی گٹھم گٹھی اور ایک دوسرے کو ہی مارنے پر تلے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے میں تلے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، تو پھر کافر اس چیز کا فائدہ اٹھا، پھر مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں پڑھیں اور پھر ان پر عمل کریں، کسی کو بھی تکلیف نہ دیں۔ لوگوں کے لیے کیا کریں؟ آسانی کریں۔ جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ جو آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ جو غصے کے وقت لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے ان معاملات کو پیش نظر رکھنا ہے اور ایک اچھا اور کامل ایمان والا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ نمازوں کو پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو سیکھتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، وقت ملے تو وقت نکالیں دروشی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، پڑوسیوں، جن کو بھی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وقت ہے کوشش کریں ان کی بھی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اور جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ آج کے قرآن پاک پڑھنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے سے ان کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔